الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم طیبہ کے شمس الضحیٰ کعبے کے بدر الدجا سرور ہرد و سرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی پچھلی آیات جو ہیں اس میں ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا کہ آمنو بما انزلت، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری۔ یہ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات بینات میں ارشاد فرمایا تھا۔ پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا تھا۔ جی ہاں، اس سے پچھلی آیت مبارکہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یعنی حضور علیہ السلام کی عظمت و شان جو ان کی کتابوں تورات اور انجیل میں بیان کی گئی تھی، فرمایا گیا کہ ان کو نہ چھپاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا، اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ایک تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے والے کون؟ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے فضیلت رکھتا ہے، یعنی 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح شعب الایمان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ پچھلے بخش دیے جائیں گے۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پر نور
شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے، لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب عطا فرمائے گا اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے، یعنی اس میں کتنا ثواب ملتا ہے، تو گھسٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی امامت کروائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں پر آگ لگا دوں۔ اب غور کریں، وہ لوگ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اذان تو سن لیتے ہیں، اقامت بھی ہو جاتی ہے، جماعت بھی ہو جاتی ہے، نماز کا وقت تک گزر جاتا ہے، لیکن ان کو نماز کا خیال نہیں ہوتا، جماعت کا خیال نہیں ہوتا۔ ویسے ہم ہر چیز کی کامیابی ڈھونڈتے ہیں، کامیابی تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی روزانہ ندا کرتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ وہ ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے، ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ ادھر کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہم نہیں آتے، اور ادھر کامیابیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کے لیے تعویذات بھی لے جاتے ہیں، اس کے لیے بزرگوں سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ نماز کے فضائل بھی حاصل ہوں گے، رزق میں بھی انشاءاللہ العزیز برکت حاصل ہوگی۔ اسی طرح بزرگان دین کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، ناظرین و سامعین غور کریں کہ ان کا انداز ان دو حکایات سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ سے واپس تشریف لائے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ارشاد فرمایا نماز عصر کی جماعت میری فوت ہو گئی، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا وہ باغ مساکین پر صدقہ کیا تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ اب غور کریں کہ ہمارے بزرگان دین کی جماعت کے دوران اگر کوئی چیز حائل ہوتی، رکاوٹ بنتی، تو وہ اس چیز کو ہی رب کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے، اس چیز کو ہی سائڈ پہ کر دیتے تھے کہ یہ چیز میرے رب کی عبادت میں رکاوٹ بن رہی ہے، میں اس کو سائڈ پہ کر دوں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری جماعت فوت ہو گئی تو حضرت سیدنا ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ میری کسی نے تعزیت نہیں کی۔ اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ لوگ مجھ سے تعزیت کرنے آتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین غور کریں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا نماز قائم کرنے کے متعلق۔ احادیث طیبات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ بھلا بتاؤ، ایک شخص کے گھر کے سامنے ایک دریا بہتا ہو، نہر بہتی ہو، وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ ارشاد فرمایا اسی طرح جب ایک بندہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے،
ناظرین و سامعین دیکھیں نماز کے کتنے فضائل ہیں، نماز ادا کرنے کی کتنی برکتیں ہیں، جبکہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جی ہاں غور کیجیے گا، جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹھڑی باندھ کر اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے وہ گناہوں کی گٹھڑی گر جاتی ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم نماز پڑھیں، نماز سے برکت ہوتا ہے، بے شمار مقام